جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی آئے ہیں، جنہوں نے راول پنڈی میں خان صاحب کے لانگ مارچ میں شرکت کی، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس میں شکریہ ادا کر سکوں، خاص کر جو ہمارے ورکرز آئے ہیں۔ مشکل حالات میں انہوں نے پچھلے 7-8 مہینے گزارے ہیں، اور بے شمار جلسے ہوئے، بے شمار مارچز ہوئے، احتجاج ہوئے، روڈ بلاکس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور یہ جو پرامن ہمارا لانگ مارچ تھا اس میں آئے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہا کہ اس میں کیا ہوگا، اور کہ کوئی پرتشدد ہوگا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لینے لگے ہیں۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے اور ورکرز نے ثابت کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا اور پرامن طریقے سے وہ سارا منتشر ہو گیا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، ہمارے ووٹرز کا، ہمارے سپورٹرز کا، عام پاکستانیوں کا، فیملیز کا جو وہاں آئے، اور خاص کر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو شرکت کی، جسمانی طور پر ان کو کافی کمزوری تھی، تکلیف میں تھے، سب کو بڑا دکھ بھی ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اب دیدہ بھی ہوئے اپنے محبوب لیڈر کو اس حالت میں دیکھ کے، لیکن انہوں نے ان پہ فخر بھی کیا اور شکر بھی اللہ کا ادا کیا کہ اتنے مشکل حالات میں وہ وہاں پہنچے ہیں، اور جس طریقے سے فیصل جوید صاحب نے ان کو ویلکم کیا، سب کے دلوں کی انہوں نے ترجمانی کی، اور میں خان صاحب کے پیچھے ہی کھڑا تھا وہاں اسٹیج پہ، اور میسیج ہم صاحب کا بڑا اسٹرانگ تھا سب لوگوں کو کہ ہم سب اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ میرے دائیں سائڈ پہ علی امین گنڈا پور تھے، مراد سعید صاحب تھے، سامنے ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ڈیفنس منسٹر سابق پرویز خٹک صاحب، اور ساتھ ہی جو ہیں ہمارے اور لیڈرشپ تھی۔ میرے اس لیفٹ ہینڈ پہ حافظ فرد صاحب تھے، اور عامر ڈوگر صاحب تھے، تو ساری لیڈرشپ خان صاحب کے بالکل ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے۔ تو میسیج ان سب لوگوں کو یہی ہے کہ جو آپ عمران خان صاحب پہ آپ نے اٹیک کیا، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ اکیلے ہیں، 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، مشکل وقت کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا جو وہاں عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ میں میسیج دیا وہ بڑا اسٹرانگ تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک انارکی کی طرف جائے، ملک میں لالیسنس ہو، ملک میں کوئی قانون ہاتھ میں لے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے پچھلے لانگ مارچ کو جو 25 مئی کو انہوں نے جو اسلام آباد جب ہم گئے اور فقید المثال وہاں ہمارا استقبال ہوا، لیکن انہوں نے اس کو پھر ڈی چوک پہ جائے بغیر وہاں پھر انہوں نے اس کو پیسفلی منتشر کیا، اور اس کی وجہ خان صاحب نے بتائی کہ ان کو جو اطلاعات تھیں کہ ایک دن بعد وہاں کوئی خون خرابہ ہونے لگا تھا، اور اسی وجہ سے اس لانگ مارچ کو بھی انہوں نے آگے لے جانے کی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی، اور وہیں پیسفل ڈسپرس کیا۔ میسیج یہی تھا کہ پورے پاکستان کو اکٹھا بھی کر سکتا ہوں اور پرامن منتشر بھی کر سکتا ہوں، میرا مقصد کوئی غیر سیاسی یا آئین سے بالا کوئی ایکٹ نہیں ہے۔ اور اپنی سپیچ میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی کہ ہمیشہ ان کی جو تحریک ہے وہ 26 سالہ تحریک کی، عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بات کی کہ وہ ہمیشہ آئین کے 4 کارنرز، آئین کے دائرے کے اندر انہوں نے اپنی تحریک کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا جلسہ راول پنڈی میں ہوا اس کا ضرور ایک امپیکٹ آئے گا۔ اور وہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے جو دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں پاکستان کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا، وہاں سے نکلنے پہ بھی وہ سوچ رہے ہیں، اور آج ہماری اس پہ ایک میٹنگ بھی ہے، اس میں خان صاحب عرفان یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بہت ایک اسٹرانگ میسیج ہے کیونکہ 500-550 سیٹیں اگر خالی ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی 123 اور باقی کی جتنی بھی صوبوں میں ہیں، تو تقریباً 500-550 کے قریب یہ سیٹیں بنتی ہیں۔ تو اس پہ تو اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرتی ہے تو یہ تو ایک نیا جنرل الیکشن ہی ہو گیا سمجھ لیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، بہت بڑا فیصلہ ہوگا، دیکھتے ہیں اس پہ ابھی کیا جو ایک فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات کلیئر ہوگی۔ ویسے اس پیسفل مارچ سے 2 باتیں بڑی کلیئر ہوئیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ مارچ سے پہلے جو ہمارے نئے سپہ سالار جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی اپائنٹمنٹ آئی تو خان صاحب نے یہ پہلے سے بات کی بھی تھی کہ ان کو سارے قابل قبول ہیں، ان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں پسندیدہ نہیں ہے، کوئی بلو آئیڈ نہیں ہے، کوئی بھی آئے میرٹ پہ ان کو قابل قبول ہوگا، اور وہ اس بات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچے ثابت ہوئے۔
اللہ نے ان کی لاج رکھی اور جو بات خان صاحب نے کی تھی اس پہ وہ کھڑے رہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کا بھی بڑا زبردست رول رہا ہے. سب اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کے صدر صاحب نے فیصلہ کیا. اور دوسرا جو ایک الزام ہمارے مارچ پہ تھا کہ ہمارا مارچ جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے ہے، تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہمارے مارچ سے 2 دن پہلے ہو گئی تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے ایک عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا. تو ایک تو وہ الزام غلط ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کا کوئی فیوریٹ ہے، اور دوسرا یہ بھی غلط ثابت ہوا کہ ہمارا مارچ جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ 2 دن پہلے ہو گئی تھی ہمارے مارچ میں آنے سے پہلے، اور اگر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ نہ ہوتا اور وہ زخمی نہ ہوتے تو ہم تقریباً 2 ہفتے پہلے پنڈی ہوتے. یہ جو ابھی ہم نے جو ابھی یہ جلسہ کیا ہے، یہ گیدرنگ ہماری 2 ہفتے پہلے ہو چکی ہوتی، اور پیسفل ہم اکٹھے ہوئے، اپنے نئے الیکشن کی ڈیمانڈ رکھی سامنے، اور اپنے حقیقی آزادی مارچ کو جاری رکھنے کا جو ہے عمران خان صاحب نے انڈیا دیا. اور یہ الزام بھی غلط ثابت ہوا کہ جو ہمارا مارچ ہے خدا نخواستہ وہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ پہ مبنی ہے، وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی. تو دونوں جگہ اللہ نے خان صاحب کو ونڈیکیٹ کیا ہے، جس طرح اس بات پہ ونڈیکیٹ کیا کہ جب حکومت وقت نے ان کی ایک آڈیو لیک کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی بریچ ہے، لیکن وہ الٹا ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. کہ جب عمران خان صاحب کی اپنے سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی، اس پہ جب انہوں نے اس پہ ٹرانسکرپٹ لگائی حکومت نے کہ اندر خان صاحب بات کچھ اور کر رہے ہیں، اور اوپر سے حکومت نے لکھا ہوا ہے کہ آؤ اس میں سازش بنا رہے ہیں، حالانکہ آواز میں کیا ہے، آواز میں خان صاحب کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سازش ہی. یعنی وہی بات جو خان صاحب نے جلسوں میں کی، جو میڈیا کے سامنے کی، جو عوام کے سامنے کی، وہی بات وہ اپنے سیکرٹری سے اندر بھی کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت جو ہے یہ ہے تو سازش. کہ اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کے امریکنز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہٹاؤ، عمران خان کی حکومت کو جانا چاہیے، ادروائز پاکستان کو اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرتی اور عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. تو وہی بات عمران خان صاحب نے اندر کی کہ ہے تو ساتھ اور ہے سازش، بین الاقوامی مداخلت ہے. 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹیز کی جو ہے اس کی آبزرویشن ہے، اس پہ جو یہ بات آئی کہ جناب کوئی مداخلت نہیں ہے، تو پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 جو میٹنگز ہیں اس نے کس طرح اس بات کی توثیق کی، خاص کر دوسری جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوئی، اس نے بھی یہی توثیق کی کہ یہ بیرونی مداخلت ہو. یہ بہت زبردست جو ہمارا ابھی لانگ مارچ ہوا ہے، اور اس سے بہت دنیا آئی اور بہت اس کا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا ہے اس سے. اور خاص کر جو اب یہ اعلان بھی ہوا ہے، جو ہم پہ کہا جاتا تھا کہ آپ صوبائی اسمبلیوں کے جو سیٹیں ہیں وہ کیوں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اس سے بھی آپ نکلیں. اگر آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں، اگر آپ نے قومی اسمبلی چھوڑ دیا تو اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور آپ کو اس کا جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ اس پہ بھی اپنا ایک ڈیسیجن وہ اپنا لے لیں گے مشاورت کے بعد. لیکن آج ایک اور بڑی زبردست خبر کہ کشمیر میں ہماری پہلے حصے میں جو ابھی دوسرا اس کا آنا ہے اس کے بعد، لیکن جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس میں بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف کو اللہ نے کامیابی دی ہے، اور سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے. باقی ساری جماعتوں کی سیٹیں کل ملا کے ایک طرف اور تحریک انصاف کی ایک طرف اکیلے 34 سیٹیں ہم لے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عمران خان صاحب اللہ نے جو ہے وہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن بھی جیت رہے ہیں، ضمنی بھی جیت رہے ہیں. ہم پنجاب کا بھی الیکشن اللہ کے کرم سے جیتے، اللہ نے جتوایا، جو ہماری وہاں صوبائی حکومت دوبارہ بنی. کراچی سے بھی سیٹ نکالی، ضمنی الیکشن میں ہمارے پورا خیبر پختونخوا 100% سویپ کیا. کرم میرا اپنا مردان کی سیٹ ہے 22، جو بہت مشکل سیٹ انہوں نے بنائی تھی، ساری جماعتوں نے اکٹھا ہمارے خلاف اکا کیا تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کو جو ہے اللہ نے ہروایا، ہم نے نہیں اللہ نے ہروایا. پھر پشاور کی بھی جو مین سیٹ ہے وہ بھی جیتے، اور 400 کی بھی سیٹ ہم. تو خیبر پختونخوا سے 100% رزلٹ جو ہے وہ اس ضمنی الیکشن میں ملا. اور ابھی جو کراچی کا رزلٹ ہے تو وہ بھی بڑا زبردست آیا ہے اس کا کشمیر کا. تو آزاد کشمیر سے یہ پہلی بار ویسے ایک فنومینا ڈیولپ ہوا ہے. نارملی آزاد کشمیر میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی جیتتی ہے، تو سٹنگ گورنمنٹ اس وقت نون کی ہے، الائیڈ گورنمنٹ ہے، اور وہ کشمیر ہار گئے. تو یہ ایک اور میسج ہے ان سب لوگوں کو جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں کہ عوام کی زبان سمجھیں، نوشتہ دیوار سمجھیں، عوام کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ کو، آپ سمجھیں کہ عوام کس کو چاہتے ہیں، اور قوم کا لیڈر اور امت کا لیڈر اس وقت کون ہے. تو اس کی راہ میں آپ نہ کھڑے ہوں، عوام کا فیصلہ جو ہے وہ چلنے دیں، عوام کی خواہش پوری ہونے دیں. اور ان ساری اچھی خبروں کے بیچ میں کل صبح جو ایک بری خبر پھر ملی
کہ اعظم سواتی صاحب کو پھر گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس پہ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کریں, اس کا دفاع سواتی صاحب اپنے وکلاء کے ذریعے کر لیں گے. لیکن جس طریقے سے ان پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے, یہ تو پورے سسٹم کا مذاق بن رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, ایک ایف آئی آر ہوگی, ٹھیک ہے, وہ کافی ہے, اس پہ کیس چل پڑے گا. اس پہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ ایک ہی جرم اگر ہے مبینہ طور پہ, تو ایک جرم کے آپ ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں وہ کٹوا سکتے. تو جناب یہ 1 درجن سے زیادہ ایف آئی آریں سواتی صاحب پہ ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے, ان کی فیملی ہرٹ ہوئی ہے, ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, ان کی ہیومن ڈگنیٹی ہرٹ ہوئی ہے. اور جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ ایک انسان کی حرمت پہ, تو آپ کے آرٹیکلز موجود ہیں کہ آپ کسی کی حرمت کو نہیں آپ ابیوز کر سکتے. لائف اور سینکٹیٹی آف لائف اینڈ لبرٹی اینڈ پراپرٹی, اس کو نہیں آپ ابیوز کر سکتے. چادر و چار دیواری کا تحفظ تو آئین پاکستان دیتا ہے. تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کا غصہ اور ان کی ناراضگی تو فطری امر ہے. تو اس پہ تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہی اور اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, اور ان کے خلاف ایف آئی آروں پہ ایف آئی آریں ہیں. تو یہ ایز اے لائر میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس میکنگ اے موکری آؤٹ آف دا سسٹم آف the judicial system, the legal system of Pakistan, the criminal procedure code, the civil procedure code, the whole قانون شہادت order, everything is becoming a farce, becoming a joke in a way کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ اس پہ انویسٹیگیشن تو کریں. سپریم کورٹ کے سامنے سینٹر صاحب روز جا کے انہوں نے وہاں احتجاج کیے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہوگا تو عام آدمی کی لائف اینڈ لبرٹی کی پھر کیا ضمانت ہے. اگر ایک سینیٹر سیٹنگ سینیٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اور باقی انشاءاللہ نئے الیکشن جلد آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گی, اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے.